بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو خیریت و عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کے اہل خانہ کو حفظ و امان میں رکھے۔ معزز سامعین، ہم نے جو آیت کلام اللہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی اہمیت و افادیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بیان فرما رہا ہے۔ قدر و قیمت کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی اہمیت، جس کی قدر کرو۔ کون مہینہ ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن عظیم کو اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں نے قرآن عظیم اتارا ہے، اور وہ قرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، روشن دلیلیں ہیں، جس میں ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان اور روشن دلیلیں ہیں۔ آج ہم اس مبارک مہینہ کو پانے کے باوجود بھی ہم غفلت میں پڑے ہیں، اس کی قدر نہیں جانتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہمارا معاشرہ لغویات میں ایسے ہی ملوث ہے، کہیں غیبتوں میں ملوث ہے تو قسم قسم کے کھیل میں ملوث ہے، اور اس مبارک مہینے کی قدر نہیں کرتے۔ اس کی قدر کیا ہے؟ قرآن کثرت سے پڑھیے، روزے کا اہتمام کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، نوافل پڑھیے، توبہ استغفار کیجیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی رٹ لگائیے، اللہ سے معافی تلافی کیجیے، تہجد میں اٹھیے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑائیے، دعا کیجیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یقین ہو تو کوئی دیکھے تجربہ کر کے، دعائے نیم شبی میں اثر بھرتی ہے، دعائے نیم شبی میں اثر بھرتی ہے۔ اس کی ہر ساعت مبارک ہے، اس کی ہر گھڑی مبارک ہے۔ اللہ کے حضور میں آنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، دلوں کی کیفیت کو ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں دل کی جو کثافتیں ہیں اسے نکالنی پڑے گی، جو کدورت ہے اسے ختم کرنی پڑے گی، جو نفرتیں اور اناد ہے اسے ختم کرنی پڑے گی۔ مخلوق کے لیے دل کو کشادہ کریے، اللہ آپ کے لیے راستہ کشادہ کر دے گا۔ ایک دوسرے کی خبرگیری کیجیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے، معاونت کیجیے۔ آج پوری دنیا کرب و علم کی اس پریشانی میں ڈوبی ہوئی ہے، آپ ذرا غور کریے، اپنے آس پڑوس میں دیکھیے کون کس طرح سے رہ رہا ہے، اس کی خبرگیری کیجیے۔ اس مبارک مہینے کا اہتمام کیجیے۔ اہتمام کیا ہے؟ کیا افطاریوں میں بہت سارے سامان بھر دینا اس کا نام اہتمام ہے؟ کیا عید کی تیاریاں کرنا یہ اہتمام ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہزاروں گھر ایسے ہیں جس میں کھانے کے بھی اناج تک میسر نہیں۔ ہم اپنی عید کی تیاریوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم اپنے کپڑوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے کپڑوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اللہ غنی اللہ غنی۔
ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، ضرورت کے سامان نہیں ہیں جس سے وہ اپنی زندگی کی۔ میرے بھائیو، آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے مسجدوں کو بچائیے۔ کیا علماء کرام سے ہم نصیحت و واعظ کو سننے کے بعد بھی ہمارے دلوں پہ اثر اگر نہیں ہوتا تو گویا کہ ہمارا دل مر چکا ہے۔ میرے بھائی، اپنے دلوں کو زندہ کیجیے، یہی تو ہے جو سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم میں تو گوشت کے لوتھڑے ہیں، اگر یہ سنور گیا تو انسان سنور گیا، اگر یہ بگڑ گیا تو انسان بگڑ گیا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ تو وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دل اور ایک زبان۔ دل is a central processing unit۔ یہ دل ہی ساری چیزوں کو آرڈر دیتا ہے۔ اگر اس میں کدورت آ جائے، اس میں نفرتیں آ جائیں، گناہوں کی علائش آ جائے تو پھر سارا سسٹم بیکار ہو جاتا ہے۔ ہماری آنکھیں خطا کرتی ہیں، ہماری زبان خطا کرتی ہے، ہمارے ہاتھ غلط کی طرف اٹھتے ہیں، ہمارے قدم گناہوں کی طرف چلتے ہیں، ہمارے وہم و گمان اور خیالات میں ہی بری چیزیں آتی رہتی ہیں۔ اگر دل سنورا ہوتا ہے تو سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اس مبارک مہینے میں اللہ کو منا لیجیے، یہ دن آ چکا ہے۔ ہمارے دلوں سے پوچھیے، ہم سے پوچھیے، جب مسجدوں میں جاتے ہیں، جس مسجدوں کو سینچنے کے لیے کتنے سال لگا دیے، آج جب مسجدوں میں نمازی نہیں ہوتے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، ہمارے دلوں سے پوچھیے۔ جب اپنے بچھڑ جاتے ہیں تو اس کا درد کیا ہوتا ہے وہ آپ خود ہی جان سکتے ہیں۔ آج مسجدوں میں رمضان کی رونقیں چلی گئیں، کل لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا کرتے تھے۔ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہوا، اتنا جلال میں ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسجدوں سے بھی دور کر دیا، اپنے گھر میں جگہ نہیں دی۔ خدا کے لیے اپنی دعاؤں کے لیے آپ نے بہت کچھ مانگا ہوگا، آپ نے اپنی دعاؤں میں بہت کچھ کہا ہوگا، اپنی دنیا مانگی ہوگی، اپنی دولت مانگی ہوگی، اپنی اولاد کی کامیابی مانگی ہوگی، اپنی فلاح و بہبودیت مانگی ہوگی۔ ہم تو صرف مطلب کے یار ہیں، ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں تو مطلب کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، خدا کے لیے۔ اس رمضان میں صرف یہ مانگے کہ اللہ ہمیں اپنی مسجدوں میں جگہ دے دے، اللہ اپنے مسجدوں میں آنے کی جگہ دے دے۔ آج لوگ تڑپ رہے ہیں لیکن مسجدوں میں نہیں جا پا رہے۔ اے اللہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی، اپنے دروازے سے ہم سب کو نہ بھگانا۔ بڑا افسوسناک بات ہے، جس رمضان میں ہزاروں کی بھیڑ مسجدیں میں جمع ہوا کرتی تھی، آج وہ مسجدیں ویران نظر آ رہی۔ کی وجہ کیا ہے؟ ہم اور ہمارا معاشرہ۔ ہم نے نماز کی اہمیت نہ سمجھی، مؤذن کی دی ہوئی صداؤں کی اہمیت نہیں دی۔ میرے بھائی، ہم اگر کسی دوسرے کو آواز دیتے ہیں اور اگر وہ ہماری آواز پہ لبیک نہیں کہتا، رسپانس نہیں دیتا، تو دوبارہ ہم اسے نہیں بلاتے۔ اللہ نے بھی اللہ کے گھر سے ایک دفعہ نہیں، روزانہ 5 وقت صدائیں آتی رہیں، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ لیکن ہم نے اگنور کیا، ہم نے توجہ نہیں تھی، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر میرے گھر میں ہی مت آؤ، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آج پوری دنیا کی مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں۔ مسجدیں کیوں بنی تھی؟ نمازیوں کے لیے۔ اللہ اپنے گھروں سے کیوں بھگا دیا؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی اللہ کی آواز پہ لبیک کہا ہی نہیں،
ہم نے اس بات کی توجہ ہی نہیں دی۔ اذانیں ہو رہی ہوتی تھی، لوگ مسجدوں کی طرف سے جا رہے ہوتے ہیں، اذانیں سن رہے ہیں، مسجدوں کے باہر باتیں کر رہے ہیں، آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ دی، لیکن پھر بھی نہیں ہے۔ بھائی، اگر وقت سے پہلے اصلاح کر لی جائے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ اگر اس مبارک مہینے میں بھی ہم نے توبہ کر کے اللہ سے مزیدیں نہ مانگی تو پھر ہم کبھی بھی نہیں مانگ سکتے۔ اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کو نہ منا پائیں تو ہم کبھی بھی نہیں منا پائیں گے۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کرا پائیں تو ہم کبھی بھی نہیں کرا پائیں گے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ کے حضور میں اسی کیفیت کے ساتھ آئیے۔ وہ لفظ نہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ جب مسجدوں میں جاتا ہوں تو وہ کیفیت کیا ہوتی ہے وہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جس مسجدوں کو سینچنے کے لیے، مقتدیوں کو لانے کے لیے کتنی کابشیں کی، ایک 20 سال کا عرصہ رہا، تن کے جوڑ کے جیسے مکان بناتے ہیں نا، اور اگر وہ طوفان کے جھونکے سے اڑا دیے جائیں تو بہت احساس ہوتا ہے۔ لیکن جس مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے محنت کی گئی ہوں، آج اس مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد اور نمازی ایک بھی نہ ہو تو گویا اسی مکان والے کی طرح ہے جس نے تنکے جوڑ کر مکان بنایا۔ لہذا خدا کے لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، راتوں میں جگ کے اللہ سے مسجدیں مانگ لیجیے کہ اللہ ہم سب کو اپنی مسجدیں دے دے، اپنا گھر دے دے، اپنے گھروں میں بیٹھنے کی جگہ دے دے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بڑی مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس مبارک مہینے میں جو خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن اترا، اور قرآن جو ہدایت کے لیے، آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں کہ اس حالت میں بھی روزہ نہیں ہے۔ وہ لفظ نہیں آتے کہ میں آپ تک بیان کروں۔ جن کی کوئی مجبوری نہیں ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنی دعاؤں میں صرف پوری امت کی حفاظت کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ مسجدوں کی دعا مانگے۔ اللہ اپنے گھروں میں آنے کی جگہ دے دے، اللہ اپنے گھروں میں آنے کی جگہ دے دے۔ آج مسجدوں میں ہر جگہ قرآن کی صدائیں گونجتی تھی، نمازیوں کی قطاریں لگی ہوتی تھی، تراویح کی نمازیں ہوتی تھی۔ آج کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت مانگا ہے آپ نے اپنے لیے، بہت مانگا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے، بہت مانگا ہے اپنے کاروبار کے لیے۔ آج اللہ سے صرف اپنی مسجدیں مانگی، اپنا مصلی مانگ لیجیے کہ اللہ ہمیں اپنا مصلی دے دے، اپنے مسجدوں میں بیٹھنے کی جگہ دے دے، اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دے دے، ہم سب کو معاف کر دے، اللہ پوری امت کو معاف کر دے۔ بالخصوص ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو پریشان ہیں، قید میں ہیں۔ آج ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ قید کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ جو بے گناہ بے قصور قید کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بچے وہ کس طرح کرب و الم کی شدتوں میں گزر رہے ہوں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے کوئی ایسا سبب پیدا کر دے۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں
ان تمام قیدیوں کو جو بے گناہ پھنسے ہیں مولا انہیں آزاد کر دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو کارساز ہے، تو رحم کر دے، ہم سب پہ فضل کر دے، پوری امت پہ فضل کر دے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم سب توبہ استغفار کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دے دے اور ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ معزز سامعین، آپ سے بڑے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی اپنی مسجدوں کی آبادی کے لیے دعا کریں، مسجدوں میں آنے کی جگہ دینے کی اللہ سے فریاد لگائیں، گوہر لگائیں، تہجد میں جگ جائیں، بے وجہ کو اپنے وقتوں کو نہ گزاریں، روزے کا اہتمام کریں، گھروں میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، کثرت سے قرآن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب کی مسجدوں کو آباد کر دے، پوری امت کی تکلیفوں کو دور کر دے، اور جو بھی قید میں ہے اللہ اسے رہائی عطا فرما دے۔ بالخصوص جن کے لیے میں دل میں ارادہ کر رہا ہوں مولا، انہیں بھی ذات سے کریم ہے مولا، انہیں بھی رہائی عطا فرما دے، فضل کر دے، رحم کر دے، کرم کر دے۔ اے اللہ پوری امت میں جو ناجائز پھنسے ہیں اسے بھی آزاد کر دے اور اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب سے جو غلطیاں ہوئیں اسے معاف کر دے۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا کریم ہے، جانے انجانے بھولے چوکے میں جو بھی غلطیاں ہوئیں اسے معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی اچھا کر دے اور ہمارے باطن کو بھی اچھا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ، کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئیں اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔